میرے خیال سوالات کو شامل کر لیا جائے. جی ہاں، ایک یہ کوشچن کیا تھا کہ کسی نے اگر کئی سالوں کی قربانی نہیں کی اور اب وہ شرمندہ ہوا ہے، وہ چاہتا ہے میں کروں تو کیا حکم ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ اس کو توبہ کرنی ہوگی کہ اس نے پچھلے سالوں جو قربانی نہیں کی تو وہ گناہگار ہوا. اور اب حکم شرع یہ ہے کہ قربانی کی اصل میں قضا نہیں ہوتی ہے، بلکہ جتنے رقم کا جانور لینا تھا اتنی رقم صدقہ کرنا واجب ہے. تو اب جو گائے کا حصہ تقریباً جیسے چلتا ہے 4,500 5,000 ہے، تو فی جانور 5,000 روپے وہ صدقہ کر دے تو پچھلے سالوں کی قربانی کا کفارہ ہو جائے گا. ایک انہوں نے کہا کہ میں نے گاڑی لی تھی انسٹالمنٹ پر اور اب میں اس کی قسطیں بھر رہا ہوں، کیش میرے پاس تھوڑا بہت اس کے علاوہ بھی ہے، تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہوگی؟ دیکھیے، یہ کئی سوال اس طرح کے آئے ہیں. ہم ایک اصول عرض کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر رقم ہے اور قرضہ بھی ہے، بلکہ اس سے زیادہ میں ایک اور عرض کرتا ہوں، دیکھیں گھر کا ہر فرد عاقل بالغ مسلمان یہ اپنے مال کا خود حساب کرے، شوہر بھی کرے، بیوی کرے، بالغ بچے کریں، نابالغ پر قربانی واجب نہیں. سونا جتنا ہے وہ لکھیں، چاندی لکھیں، کیش روپیہ، مال تجارت، پرائز بانڈ، شیئرز وغیرہ ہیں تو ان کی رقم لکھ کر اس کا ٹوٹل کر لیں. پھر اگر قرضہ ہے تو اسے اس میں سے مائنس کر دیں. ٹھیک ہے. اگر 22,000 22,500 23,000 روپے بچ گئے تو ان پہ قربانی واجب ہے، چاہے شوہر کماتا ہو نہ کماتا ہو، بیوی کماتی ہو نہ کماتی ہو، جس کے اوپر یہ رقم بنے گی جو مالک نصاب ہوگا اس پہ قربانی واجب ہوگی. تو اس طریقے سے اگر یہ دیکھا جائے تو انسٹالمنٹ کے بعد اگر رقم بچی ہوئی قربانی ان پر واجب ہو جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں انڈیا سے بول رہا ہوں، دلی سے. جی بھائی فرمائیے. ہاں جی، قربانی کرنا تھا کہ ہم قربانی مطلب کرتے ہیں تو یہ کسی کے نام سے کرنی پڑے گی یا مطلب ویسے جیسے ابھی تک ہم نے 15-20 قربانی کر چکے ہیں اب تک، ہاں تو یہ ہم نے خالی اللہ کے نام کی نہیں کر دیتے ہیں؟ اللہ کے نام تو قربانی ہوتی ہی ہے، اللہ کے نام ہی ہوتی ہے. نہیں، کسی کے جیسے کہتے ہیں کیا نام کی جی، کسی کا نام لینا چاہیے گھر میں، جیسے بزرگ ہے. ٹھیک ہے، اس کا ثواب بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی مفتی صاحب. ایک بھائی نے کہا کہ حرام، بہن نے فرمایا کہ حرام پیسہ گھر میں آتا ہے ناجائز ہے، قربانی اور حج کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف حلال پیسے سے کی گئی قربانی یا حج ہی مقبول ہوگا. حرام بالکل ناجائز ہے، کرنا ہی ناجائز ہے اور وہ مقبولیت کا بالکل امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک بھائی نے فرمایا کہ ہم گوشت کو جو 3 حصے کیے جاتے ہیں اس کی تقسیم سے پہلے اپنی پسند کا گوشت کو حصہ باہر نکال سکتے ہیں؟ تو جہاں اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. فقہا نے بلکہ باقاعدہ لکھا کہ آپ چاہیں تو ٹوٹل گوشت اپنے پاس رکھ لیں، تقسیم ہی نہ کریں، اور اگر آپ چاہیں تو اچھا پارٹ نکال کر باقی گوشت تقسیم کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. بچی نے فرمایا کہ بڑے یہ کہتے ہیں کہ مرغہ 1 سال کا ہو تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے. پہلی بات وہ بڑے کون ہیں یہ بتائیے گا. دوسرا یہ کہ 1 سال ہو چاہے آدھے سال کا ہو، مرغہ قربانی کا جانور ہے ہی نہیں، اس کی قربانی نہیں ہوگی. مرغے کے بڑے کہتے ہوں گے، ہو سکتا ہے. کینیڈا سے کوشچن آیا کہ یہ ہمارے یہاں ذرا قربانی کرنا تھوڑا دشوار ہے، تو کیا ہم پاکستان میں پیسے بھیج سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، آپ اپنا کام کسی کے سپرد کریں گے تو اس کو وکیل بنانا کہتے ہیں. تو آپ وہاں پر فون کر کے یا پیسے بھجوا دیں اور فون کر کے کسی کو کہہ دیں میری طرف سے قربانی کر دیں، تو یہاں پر قربانی بالکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایک بھائی نے فرمایا ہم گھر میں قربانی کریں یا کہیں باہر جانور ذبح کروایا جائے؟ دیکھیں، گھر میں کریں یا باہر، لیکن خود قربانی والے کا اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرنا ہی سنت کریمہ ہے، بہتر ہے کہ خود ہی کریں. ٹھیک ہے. ایک یہ کہا کہ بچے کے نام بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں، اطراف میں غیر مسلم ہے، غالباً گوشت کا مسئلہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دینا چاہیے، یہ منع ہے. لیکن ہمارا مذہب اسلام بڑا پیارا مذہب ہے کہ کسی غیر مسلم کی مدد سے منع نہیں کرتا، لیکن یہ چونکہ خالصتاً تقرب اللہ کے لیے ہوتا ہے اس لیے یہ گوشت صرف مسلمان کو دیا جائے. ویسے آپ گوشت خرید کے کوئی اور مالی امداد کرنا چاہیں تو منع بھی نہیں ہے. بھائی نے فرمایا کہ یہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، روزانہ ان کو پیسہ ملتا ہے، تو کیا میں ایڈوانس لے کے قربانی کر لوں، بعد میں کٹواتا رہوں گا؟ دیکھیں، ایڈوانس اصل میں وہی قرضہ ہو جاتا ہے. اگرچہ آپ اپنی رقم لے رہے ہیں لیکن ہے قرضہ آپ پر، اور قرض لے کے قربانی کرنا مناسب نہیں ہے، تو ایسا نہ کریں، آپ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق آپ کو ثواب عطا فرما دے گا. بھائی نے کہا کہ گھر میں سب پہ قرضہ ہے، مجھ پر نہیں، تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہوگی؟ ابھی جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں اپنے سب گھر کے فرد اپنی اپنی چیزوں کا حساب کریں، سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت اور گھر کی ضروریات زندگی سے زیادہ ایسا سامان جو بیکار پڑا ہو، ہر ایک اپنا اپنا حساب کر کے پھر اس میں سے قرضے کو مائنس کرے. اگر اس کے بعد بھی نصاب باقی رہتا ہے تو چاہے قرضہ ہے یا نہیں قربانی واجب ہوگی، اور اگر نصاب باقی نہیں رہتا تو مقروض پر نہیں ہے،
ان کے اوپر قربانی اگر بچ گیا تو ٹھیک ہے، ان پہ قربانی واجب ہوگی. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں گھر میں سب سے بڑا ہوں، والد کے نام کی قربانی کروں یا اپنے نام کی قربانی کروں؟ یہ اصول بس یاد رکھیے گا. کافی کوشچنز کیا ہے کہ جس پہ قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے تو لازم کرے گا. ٹھیک ہے. اگر اس نے اس طرح کیا کہ خود نہیں کیا، والد صاحب کے ادب میں ان کی طرف سے کر دی اور ان پہ واجب ہو نہیں رہی تھی تو ان کی طرف سے نفل ہوئی اور اس کا ترک واجب لازم آیا، گناہ گار ہوگا. اگر کرنا چاہتا ہے تو دو قربانیاں کرے، ایک اپنی طرف سے، ایک والد کی نفلی والد صاحب کی طرف سے، ورنہ اپنی طرف سے ہی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. ایک ہی کہتے ہیں کہ گائے میں 7 حصے ہیں ہم ڈالتے ہیں تو بعض اوقات پیسہ بچ جاتا ہے تو وہ قربانی کے بعد ہمیں واپس کرتے ہیں، یہ لینا شرعاً جائز ہے؟ تو جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ کا حصہ کمپلیٹلی ہو چکا ہے. یہ اضافی پیسہ تھا جو آپ کو واپس مل رہا ہے، آپ لے سکتے ہیں. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ افضل اور اولا یہ ہوگا کہ اس پیسے کو بھی صدقہ کر دیں، کیونکہ ایک دفعہ آپ نیت کر چکے ہیں، پیسے کو دے دیا آپ نے تو غیر متوقع طور پہ واپس مل رہا ہے. افضل یہ ہے کہ صدقہ ہی کر دیا جائے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ صدقہ کا بکرا دینا افضل ہے یا اس کا پیسہ دینا افضل ہے؟ تو دیکھیں قربانی جو ہے نا، جانور قربان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، تو بہتر ہے کہ جانور ذبح کر کے وہ صدقہ کر دیں اور اگر چاہیں تو آپ پیسہ بھی دے دیں. اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے جو شخص محتاج ہے اس کی ضرورت کیا ہے. اگر بکرا اس کی ضرورت زیادہ پوری کر رہا ہے تو یہ بہتر، پیسہ پوری کر رہا ہے تو پیسہ دینا پھر افضل ہوگا تاکہ اس کی محتاجی دور ہو. دیکھیے انہوں نے کہا کہ رقم 18,000 ہے ان کے پاس، یہ قربانی ان کے لیے جائز ہے. دیکھیے جائز ہے ناجائز کا مسئلہ نہیں، اصل میں واجب یا ناواجب کا مسئلہ ہے. 18,000 والے پہ قربانی واجب نہیں ہوگی لیکن کرے گا تو جائز ہے، نفل قربانی ہو جائے گی. صحیح. ایک انہوں نے کہا کہ یہ گھر کی کفیل ہیں، کمانے والے ہیں، بیگم اور نابالغ بچے ہیں، کس پہ قربانی ان پہ ہے کہ نہیں؟ وہ ہماری بات ہے کہ گھر میں چاہے کمانے والا ہو یا کمانے والا نہ ہو، مالی کے نصاب ہونا ضروری ہے. تو نابالغ بچے تو خارج ہوں گے، لیکن اگر زوجہ کی ملک میں مثلا 10 تولہ سونا ہے، ٹھیک ہے، کماتی کچھ بھی نہیں ہے تو ان پہ قربانی واجب ہے کیونکہ 7.5 تولہ سونا اس کا نصاب ہے. ایک انہوں نے کہا کہ شوہر اور بیوی دونوں پہ قربانی فرض ہے یا نہیں؟ میں کماتا ہوں بیوی نہیں. وہی اس کا جواب ہے کہ دونوں اپنا حساب کر لیں، نصاب کے برابر رقم ہے تو دونوں پہ واجب، ورنہ جس پر ہے اس کے اوپر واجب ہوگی، دوسرے پر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایک یہ کوشچن کیا کہ 3 بھائی بزنس کرتے ہیں کہ ایک قربانی کریں یا 3؟ وہی اس کا جواب ہے کہ تینوں اپنا حساب کریں، تینوں مالک کے نصاب ہیں، 3 قربانی واجب ہوں گی. ٹھیک ہے. ایک مالک کے نصاب ہے، 1 قربانی ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہم قربانی کر رہے ہیں، کس کے نام کی قربانی کریں؟ جس پر واجب ہے سب سے پہلے وہ اپنی طرف سے کرے گا. ٹھیک ہے. اور اگر واجب نہیں ہے بالفرض، نفل قربانی کرنا چاہتے ہیں جیسے 18,000 روپے مثال کے طور پہ، پھر چاہے کسی کی طرف سے بھی کریں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کر لیں، والدین کے نام کی کر لیں کہ اب تو نفل ہے، واجب ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں کر سکتے ہیں، لیکن اپنا واجب ادا کرنے کے بعد. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنا واجب چھوڑ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کریں. سعادت ضرور ہے لیکن ترک واجب کو گناہ بھی ہوگا. تو پہلے اپنا واجب ادا کر لیں، اس کے ساتھ پھر اضافی طور پہ یہ کریں تو بہت سعادت کی بات ہے. یہ کہتے ہیں بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے تو کیا آپ خود زکات دے سکتے ہیں؟ تو جی ہاں دے سکتے ہیں، بینک سے کٹوانا کوئی لازم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں میں جانور لے کر آیا، اس کے تقریباً دانت ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، آدھے دانت ٹوٹ گئے ہیں، ہو سکتا ہے نکلی لگائے ہو، کیا کیا ہو تو، لیکن بہرحال حکم شرع یہ ہے کہ اب اس جانور کی قربانی مکروہ ہے اور اتنے زیادہ دانت ٹوٹ گئے کہ چارہ ہی نہ چبا سکتا ہو تو پھر قربانی نہیں ہوگی. ایک یہ کہتے ہیں کہ باہر سے کال تھی کہ الیکٹرک شاٹ لگاتے ہیں، پہلے شاک لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جانور کو ذبح کرتے ہیں. دیکھیے اگر تو وہ اس سے مر گیا تو یہ تو جھٹکے سے مرا ہے، یہ ذبح شرعی نہیں پایا گیا، جانور مردار اور حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو لاغر کرنا مقصود ہے پھر اس کے بعد چھری یا ذبح کرتے ہیں تو پھر بھی یہ طریقہ کار ناجائز ہے کیونکہ جانور کو بیجا اذیت دینا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے گا پاسبل ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک الیکٹرک اوپر سے آتی ہے چھری، وہ کاٹ دیتی ہے، بٹن دباتے ہیں اور دور سے بیٹھ کے وہ شخص بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بٹن دباتا ہے، آ کے ایک دم گردن علیحدہ ہو جاتی ہے. اس میں صرف اتنا خلاف سنت ہے کہ گردن کو ایک ساتھ علیحدہ کر دینا خلاف سنت تھا، صرف رگیں کٹنی چاہیے تھی. لیکن اگر وہ مشین کے ذریعے ذبح کرتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو یہ ذبح بہرحال شرعاً جائز ہوگا. ٹھیک ہے. ایک یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ بولتی نہیں ہے، کس کے نام کی قربانی کروں؟ واجب ہے تو اپنی تو کرنی پڑے گی، باقی چاہے والدہ ناراض ہو کوئی بھی، ان دونوں کی طرف سے آپ کر سکتے ہو، کریں، اچھی بات ہے. اور آخری وہی ہے کہ کسی کے نام پر ہم اللہ کے نام پہ قربانی کرتے رہیں، کسی کی طرف منسوب نہیں کیا، قربانی ہو جائے گی. دیکھیں اگر منسوب نہیں کیا گیا تو یہ قربانی نہیں ہوگی، یہ صرف صدقہ کہلائے گا. یہ صدقہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتا ہے، اسے منسوب کرنا پڑے گا میری طرف سے، والد صاحب کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، ورنہ قربانی ادا نہیں ہوگی. صحیح.